ایک زوردار تماچا لگانے کے بعد وہ چیخیں، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ زیفی نے سر جھکایا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ باقی سب بھی نظریں چرائے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آمنہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے پاس رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی اور بے اختیار ان کے منہ سے یہ لفظ نکلے، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا فاروق بھائی، آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ آنکھیں بند کیے کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگائے وہ خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ شاید اس میں ساری غلطی میری ہی ہے، نہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاتی نہ آج یہ سب ہوتا، شاید میری ہی غلطی تھی۔ پھر وہ سوچوں کی دنیا میں چلی گئیں۔ گھر روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ اعظم صاحب اور صفیہ بیگم بہت خوش تھے، خوش کیوں نہ ہوتے، آخر ان کے بیٹے اور بیٹی کی شادی جو تھی، فاروق کی آج بارات تھی اور آمنہ کی مہندی۔ صفیہ بیگم آج تو تمہاری دلی تمنا پوری ہو گئی نا، بہو جو گھر میں آ گئی ہے۔ ہاں اعظم، پر مجھے خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، کل میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ارے بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں اپنے گھر تو جانا ہی پڑتا ہے۔ پر اعظم مجھے آمنہ کی بہت فکر ہے، کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ چپ، انہوں نے صفیہ کے منہ پر انگلی رکھی، بس چپ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پر کہا نا چپ۔ صفیہ کے چہرے پر مایوسی چھا گئی، خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آمنہ، آمنہ ہوش میں آؤ، سارا نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اپنا نہیں تو کم از کم اپنے ماں باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو، کیا عزت رہ جائے گی ان کی؟ تمہارے ماں باپ کو جب پتہ چلے گا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی، پلیز آمنہ کچھ تو خیال کرو۔ خیال کروں؟ وہ چیخی، انہیں میرا خیال نہیں آیا؟ کتنی منتیں کی میں نے ان کی کہ ابا علی کے ساتھ ہی میری زندگی کی خوشی ہے، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور عثمان سے میری شادی طے کر دی۔ پر آمنہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارا بھلا ہی تو سوچیں گے نا۔ سارا پلیز، میں فیصلہ کر چکی ہوں، ٹھیک ہے پھر جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو، پر پلیز آخری بار پھر سوچ لو، یہ نہ ہو ساری عمر کا پچھتاوا تمہارا نصیب بن جائے۔ سارا یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ صفیہ بیگم، آمنہ کو لاؤ بھائی، رسم شروع کریں۔ جی اچھا۔ صفیہ بیگم ساڑی سنبھالتے ہوئے اپنی بیٹی آمنہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ آمنہ، آمنہ، کمرے میں چھائی خاموشی سے ان کا دل گھبرایا۔ کمرے کو خالی دیکھ کر ان کا دل تو ڈوبنے لگا۔ یا اللہ خیر! اچانک ان کی نظر مہندی کے پیلے جوڑے اور اس پر رکھے خط پر پڑی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، جیسے سب کچھ سمجھ آ گیا ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا۔ پیارے اماں ابا، دنیا کے ہر والدین یہی سوچتے ہیں نا کہ وہ جو بھی فیصلہ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی اپنی اولاد پر تھوپ دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ زندگی انہوں نے نہیں بلکہ ان کے بچوں نے گزارنا ہوتی ہے، اور کسی اور کی مرضی سے زندگی گزارنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ میری شادی سے 3 زندگیاں متاثر ہوں گی، میری علی اور عثمان کی۔ ہم میں سے کوئی بھی خوش نہیں رہ پائے گا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں علی کے ساتھ۔ آپ سب بھابھی کی آمد کی خوشی میں اتنے مگن ہیں کہ جب تک آپ کو یہ خط ملے گا میں بہت دور جا چکی ہوں گی۔ جلد لوٹ آؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دینا، آپ کی بیٹی آمنہ۔ ماں پر تو جیسے بجلی گر پڑی۔ کیا کر دیا تم نے آمنہ، جیتے جی ہی مار ڈالا ماں باپ کو۔ کیا جواب دوں گی میں سب کو؟ کتنی دیر تک یہی سوچیں ان کے گرد گھومتی رہیں۔ بڑی ہمت کر کے وہ باہر آئیں، پہلی نظر سٹیج پر بیٹھے بیٹے فاروق پر گئی، کتنا خوش تھا وہ۔ دوسری نظر اپنے شوہر پر گئی، پھر قدم دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ الفاظ نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا ہو، سنیے ذرا بات کرنی تھی آپ سے۔ دبے ہوئے لہجے نے ان کے شوہر کو ششو پنج میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے؟ ذرا میرے ساتھ اندر چلیے، وہ آمنہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ مہمانوں کے سامنے اس سے اچھا بہانہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی اور خط اعظم صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ ٹانگوں میں جیسے جان نہیں تھی کھڑا رہنے کی، لڑکھڑا کر بیڈ پر بیٹھے۔ اعظم آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ماں کے ہوش ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اعظم، اعظم، فاروق کو بلاؤ۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ میں نے کہا فاروق کو بلاؤ۔ صفیہ بیگم باہر کو بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے ایک دھماکہ ہوا، بجلی کی طرح وہ پلٹی۔ ان کی چیخوں نے گھر بھر میں ہلچل مچا دی۔ سب بھاگتے ہوئے آن پہنچے۔ فاروق کی نظر اپنے باپ کی خون میں لت پت لاش پر پڑی۔ ماں کی چیخوں کا اسے ہوش نہ رہا، باپ کی طرف لپکا پر بہت دیر ہو چکی تھی۔
ان کے ہاتھ میں پستول اور دوسرے میں آمنہ کا لکھا خط اب بھی موجود تھا۔ فاروق نے ان کی مٹھی سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکالا۔ آمنہ کا لکھا ایک ایک لفظ کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ غصہ اور نفرت اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی۔ کیسا خوشیوں سے بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ علی ہم کب چلیں گے اماں ابا سے معافی مانگنے؟ وہ علی سے پچھلے 3 دن سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ علی جان کے بھی انجان سا بن جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ سب اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ آج کل میں چلتے ہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ علی میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا میرے بعد۔ اماں ابا نے کیسے سنبھالا ہوگا سب کو، ان پر پتہ نہیں کیا بیتی ہوگی۔ میں گھر فون کروں کیا؟ علی نے کچھ سوچا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔ آج اس کے باپ کا 40واں تھا۔ گھر پھر سے مہمانوں سے بھرا تھا، پر اس دفعہ وہ ان کی خوشیاں نہیں غم بانٹنے آئے تھے۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ سمن نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے بھابھی کے پکارے جانے پر اسے ایک شوق لگا تھا۔ آمنہ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا آمنہ؟ کس کا فون ہے؟ ماں کی آواز سے وہ چونکی۔ وہ امی، وہ آمنہ کا ہے۔ کیا آمنہ؟ انہوں نے فون چھین لیا۔ جنم جلی باپ کو کھا گئی، تجھے سکون نہیں ملا اب؟ ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہے اب تو؟ ماں اور بھائی بچے ہیں نا، انہیں بھی مار ڈال۔ آمنہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ امی کیا ہوا ابا کو؟ کیا ہوا؟ ان کے منہ سے جیسے آگ نکل رہی ہو۔ مار ڈالا تیری وجہ سے انہوں نے خود کو۔ آمنہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ خبردار آئندہ یہاں فون کیا تو جان لے لوں گی تیری۔ فون کو غصے میں ماں نے پٹک دیا۔ کوئی اس کا نام نہیں لے گا آج کے بعد، مر گئی وہ ہمارے لیے۔ چیخ چیخ کر اس کی ماں رونے لگی۔ سمن اماں کو اندر لے جاؤ۔ فاروق سے ماں کی حالت دیکھی نہ گئی، پر وہ بے بس تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ علی علی، وہ روتے روتے چیخ رہی تھی۔ علی بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا آمنہ؟ علی ابا نے خودکشی کر لی۔ علی کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا؟ ہاں علی، سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ علی پلیز مجھے گھر لے چلو، مجھے اماں کے پاس جانا ہے۔ علی پلیز مجھے لے چلو، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ علی چپ تھا۔ علی کو بھی لگا کہ شاید وقت آ گیا ہے سب کا سامنا کرنے کا۔ ٹھیک ہے آمنہ، صبح ہم واپس چلیں گے۔ ڈاکٹر، نرس بھاگتی ہوئی عثمان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ایمرجنسی ہے، ایکسیڈنٹ کیس ہے، جلدی چلیں۔ عثمان